الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 19۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ النحل کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ النحل جو ہے، اس کی ابتدا 14ویں پارے سے ہوتی ہے۔ 14ویں پارے کے ربع سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر 14واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ سورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 16 بنتا ہے، اور نزولی اعتبار سے سورت کا نمبر 70 بنتا ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اور اس عظیم سورت کی آیات 128 ہیں، اور اس عظیم سورت کے الفاظ اور کلمات 1851 ہیں، اور اس عظیم سورت کے حروف 7835 ہیں۔ اور اس عظیم سورت کے اندر ایک سجدہ بھی آتا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر 14 سجدے آتے ہیں، اور ایک سجدہ اس سورت میں آتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اس آیت میں جو ہے، اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر سجدہ بھی ایک آتا ہے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اور اس عظیم سورت کو سورۃ النحل کیوں کہتے ہیں؟ نحل نام کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو نحل کا معنی ہے مکھی، شہد کی مکھی۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شہد کا تذکرہ کیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نحل رکھ دیا گیا، مکھی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ آپ غور کریں اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اور اللہ رب العالمین کے کرشموں کا، کیسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں، ایک عام مکھی جو ہے وہ بھی پھلوں اور پھولوں پر بیٹھتی ہے اور رس چوستی ہے، رس چوس کر وہ فضلہ بنا کر اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ اور شہد کی مکھی، واہ سبحان اللہ، یہ بھی پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور یہ شفاف اور شفا والا شہد تیار کرتی ہے۔ ایسے ہی مومن کا حال ہے، اور ایسے ہی کافر کا حال ہے۔ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، کوڑے اور کرکٹ پر سجدے کرتا ہے۔ اور مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرات و سامعین، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ تو اس سورت کی آیت نمبر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اسی آیت سے نحل لفظ لے کر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اور ایک آیت اس سورت کے اندر یہ بھی آتی ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بہت ساری فرمودات بھی ہے، احادیث بھی ہے کہ شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے فیہ شفاء للناس، فی کا مرجع جو ہے، فی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ تو سب لوگ مومن مسلمان موحد لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے، قرآن پورے کا پورا جو ہے وہ لوگوں کے لیے صراط مستقیم پر لوگوں کو لے کر چلتا ہے، اور شفا والا بھی ہے۔ اور لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے فیہ شفاء للناس، فیہ کا مرجع جو ہے یہ شہد ہی ہے، شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری شفا رکھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، اس کے بھائی کو جو ہے وہ پیٹ کی مرض لگی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد جا کر پلاؤ۔ اس کو شہد پلایا گیا، اس کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو جا کر شہد پلاؤ۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام جی میں نے شہد پلایا ہے لیکن میری بھائی کی بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا پھر اس کو جا کر شہد پلاؤ۔ پھر اس کو شہد جا کر پلایا گیا، تو پھر اس کی بیماری میں جو اضافہ ہو گیا۔
پھر اس نے آ کر شکایت کی، تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، پھر شہد پلایا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی۔ تو شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نحل رکھا گیا۔ اور ایک اور بھی اس سورت کا نام آتا ہے، وہ ہے نعم، نعمت جمع نعم۔ اس سورت کو نعم بھی کہتے ہیں، نعم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بے شمار اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی ہے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں۔ تو اس سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین ان کلمات سے کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو اس سورت کی ابتدا ان کلمات سے اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ تو حضرت اس کا شان نزول اس سورت کا، ان آیات کا، حضرت سورۃ النحل کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کے قریب سورج اور چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا، بے نور ہو جائیں گے، زمین پر گر جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ، جو مشرکین جو تھے، وہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ نبی جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہمیں ایسے ہی ڈراتا رہتا ہے، قیامت کوئی نہیں آنی، یہ کہتا رہتا ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت قیامت، لیکن قیامت نہیں آنی، یہ ویسے ہمیں ڈراتا رہتا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں عمل سے روکنے کے لیے ہمیں یہ ڈراتا رہتا ہے، قیامت کا ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ تو چلو ہم جو ہے اپنے کاموں سے باز آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قیامت کب آتی ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والے، بغاوتوں والے اعمال کرتے تھے ان سے رک گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن پاک کی، اقتربت الساعۃ واقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورۃ انبیاء۔ اس کا ترجمہ، قیامت کا حساب و کتاب قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں جو ہے وہ حیران پھر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، اور اس آیت کے بعد کہ قیامت قریب آ چکی ہے، لوگ سستی میں، کاہلی میں ہیں، تو اس کے فوری بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النحل کی ابتدائی آیت، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم اور فیصلہ آنے والا ہے، فلا تستعجلوا، بس جلدی نہ کرو، جلدی نہ مانگو اللہ کے حکم اور فیصلے کو۔ تو حضرات و سامعین، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت جو ہے یہ ایسے، نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، میرے صحابہ یہ دیکھو، جیسے میری یہ 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، میرے اور قیامت کے قریب اتنا فاصلہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابیوں، ایک بندہ اپنی اونٹنی کا دودھ دھوئے گا، برتن میں ڈال کر اپنے منہ کے قریب تک لے کے نہیں جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، پے در پے مسلسل لگاتار فتنے جو ہے جنم لیں گے، فتنے آئیں گے۔ تو ان ساری حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے، اور اس کے بندے کی تو فوری قیامت شروع ہو جاتی ہے، جب وہ فوت ہو جائے اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اور باقی جو ہے قیامت آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امر سے مراد، اتی امر اللہ سے مراد جو ہے وہ نضر بن حارث ہے، ان کے بارے میں یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی نضر بن حارث کے بارے میں۔ کیوں ان کے بارے میں نازل ہوئی؟ نضر بن حارث جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دین سچا ہے، اگر یہ اسلام سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو بعض مفسرین نے کہا یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال جو ہے
قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے، تو ہر بندے کی زندگی جو ہے وہ موت کی طرف جا رہی ہے۔ بندے کو ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو اسی صورت کی ایک آیت کا یہ بھی ایک شان نزول آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، مشرکین نے ان کو اور ان کے والدہ یاسر کو، ان کے والد یاسر کو اور ان کی والدہ سمیہ کو اور حضرت سہیب کو، حضرت خباب کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزائیں دی مشرکین نے۔ تو حضرت سمیہ کو حتیٰ کہ انہوں نے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور باقی صحابہ کو بھی بہت زیادہ انہوں نے تکلیف دی۔ حضرت یاسر کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ دونوں واحد پہلے شہید تھے، اسلام کے سب سے پہلے شہید یہ 2 تھے، حضرت سمیہ اور ان کے جو ہے حضرت یاسر کے باپ۔ تو حضرت عمار کے باپ یاسر، یہ دونوں پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کافروں نے بہت زیادہ تکلیف دی، تو حضرت عمار بن یاسر نے اپنی زبان سے جو ہے وہ کفریہ کلمات ادا کیے۔ تو نبی علیہ السلام کو خبر ملی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو خبر ملی، آپ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کے خون کے اندر، گوشت کے اندر ایمان اور اسلام اور دین جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اسلام کی محبت، دین کی محبت اس کے رگوں میں چل رہی ہے، خون میں چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ کفریہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے یا وہ مرتد ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بندہ ایمان لے آنے کے بعد کفر کر لے، کفریہ کلمہ کہہ دے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی اگر کوئی بندہ ایمان لے آنے کے بعد اگر کوئی مشرکین کی گرفت میں آ جائے، یہودی اور عیسائی اس کو پکڑ لے، وہ اس کو تکالیف دے اور اس کو کہے کہ آپ کلمہ چھوڑ دو، اگر وہ کفریہ کلمہ کہہ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی۔ اگر عمار بن یاسر نے اپنی زبان سے کلمہ کہہ بھی دیا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اگر آج بھی کوئی مسلمان، جیسے یہ ہے فلسطین کے اندر، شام کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ہے مسلمانوں پر جب ظلم کرتے ہیں یہودی اور کافر، بہت چھریوں سے، چاقوؤں سے اور مختلف قسم کی سزائیں دیتے ہیں، جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو دیکھنے والے کی روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے جب ایسی وہ تکالیف دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو اگر ایسی صورت میں کوئی مسلمان کافر کوئی تکلیف دیتا ہے مسلمان کو، اگر مسلمان کفریہ کلمہ کہہ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی سورۃ النحل کی فضیلت اور اس کا شان نزول۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی ہر سورت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔